اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خانان۔ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا چھوٹی حرکات اور بڑی حرکات کو۔ اب جو ہمارا نیا درس ہے وہ ہے علامات۔ علامات میں آج ہم دوسری علامت پڑھیں گے۔ پہلی علامت تھی جزم، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جزم والا حرف کبھی بھی خود اکیلا نہیں پڑھا جاتا کیونکہ یہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے، اور متحرک حرف وہ حرف ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، چاہے چھوٹی حرکت ہو چاہے بڑی حرکت ہو۔ صحیح۔ اب دوسری علامت جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے تشدید۔ تشدید اصل میں حرف شین کا سرہ ہے جو بغیر نقطوں کے لکھا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شین کے شوشے سے لیا گیا ہے۔ صحیح۔ اس میں دو حروف کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر علامت شد ڈال دی جاتی ہے، جس حرف کے اوپر یہ شد ہو اس حرف کو حرف تشدید کہتے ہیں یا حرف مشدد۔ ٹھیک ہے، علامت کا نام ہے شد یا تشدید، جس حرف کے اوپر ہو اس کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی حروف جو ایک حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو، تو چونکہ ان کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آسان کرنے کے لیے ان دونوں حروف کو ایک حرف لکھ کر اس کے اوپر علامت شد لگا دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ علامت شد تو اس کو لگا دی جاتی ہے لکھنے کے دوران، لیکن پڑھنے کے دوران ہم نے اس ساکن حرف کو بھی پڑھنا ہے اور متحرک حرف کو بھی پڑھنا ہے۔ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کسی متحرک حرف کی ضرورت ہے، اور دوسرا حرف جو اس کے اندر اس کو ملا دیا ہے اس حرف کو پڑھنے کے لیے ہمیں خود اس کی اپنی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تشدید والے حرف میں دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن، دوسرا متحرک۔ پہلے والے ساکن کو پڑھنے کے لیے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ الحمد میں پڑھا ایاک۔ ای میں جو ہم پڑھ رہے ہیں الف کو، ایک یا جو ساکن ہے اس کو ہم الف سے ملا رہے ہیں، اور دوسری یا متحرک ہے کہ جس کے اوپر فتح ہے یعنی زبر ہے، اور اس کو ہم علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں ایاک۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح ہی ہماری دوسری مثالیں بھی آئیں گی، ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ ایاک، ایاک، تھوڑی سی شدت اس میں پائی جاتی ہے، تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، جیسے ایاک، بالکل ہلکا نامعلوم مناسب سے، یعنی کہ اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہاں جھٹکا آیا ہے۔ یعنی آپ اتنا یاد رکھیں کہ شد والے حرف کو تھوڑی سی شدت کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کذب، نعم، یظن، یحض، جنت، ذرة، قوة، کرة، سعرت، قدمت، کذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سیرت، عطلت، كورت، تطلع، تحدث، نيسرهم، البينة، قيمة، عشية، مذكر، أيان، إياك، لله، تجلى، تصدى، تزكى، تولى، تواب، سجاجا۔ ابھی چونکہ ہم نے قاعدہ نہیں پڑھا تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے توابا، سجاجا، غساقا، فعال، كذابا، وهاجا، ممدة، مكرمة، مطهرة، والسماء۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور میں آپ کو 3 4 کا جوڑ بھی کر کے بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم ان کا جوڑ کریں گے۔
کاف زبر ذال کذ، ذال زبر ذا کذ، با زبر با کذبا، اور یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ چھوٹی حرکات ہیں، ہم نے پڑھا چھوٹی حرکات کون سی ہیں، زبر، زیر اور پیش، اور ان کو ہم نے ایک الف کے برابر پڑھنا ہے، کذبا۔ آگے جو ہماری مثال ہے تجلا، اس میں ہم اس کا جوڑ اس طرح کریں گے، تا زبر تا، جیم زبر لام جل، لام کھڑی زبر لا، تجلا، چونکہ کھڑی زبر ہے یہاں، یہ جو آگے اس کی یا دی ہوئی ہے یہ یا صامت ہے، یہ ہم انشاءاللہ جب تجوید کی کلاس شروع کریں گے تب ہم اس میں پڑھیں گے تجلا کہ یہ یا کیوں نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کیا ہے، لام کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 2 الف کے برابر، تجلا، بالکل اسی طرح تصدی، تزکی، تولی۔ اور حروف مقطعات میں آپ کو میں نے ایک چارٹ سینڈ کیا تھا کہ جس میں چھوٹی حرکت کو 1 حرکت کے برابر، الف کے برابر، حروف مدہ کو 2 حرکت کے برابر، جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو 3 حرکت کے برابر، ہم نے چارٹ میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کیا تھا، اسی چارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انہی کو بھی پڑھنا ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، طاسین، طاسین میم، یاسین، حامیم، عین سین قاف، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، عین صاد، یہ ملا کر پڑھنا ہے، میرا سانس چونکہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد طہ صاد